السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، جہاں رکھے شاداب و آباد رکھے، آمین اسلام پہ قائم و دائم رکھے، دنیا کی ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ جب تک رکھے ایمان پہ رکھے، جب دنیا سے لے جائے ایمان پہ لے جائے۔ جزاک اللہ آمین یا خیر۔ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر کثیر یا استاذ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، آپ لوگوں کو بھی اللہ خوش رکھے۔ آمین یا کون رب پڑھیں گے؟ العالمین۔ یاسمین بانو ہاتھ اٹھائی ہے سوال کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے؟ استاد میں پڑھوں؟ جی پڑھیے، پڑھنے کے لیے چلیے پڑھیے۔ دوسرے آدمی بھی ہاتھ اٹھا دیجیے تاکہ الرحمن بلانے الرحیم۔ میں آسانی ہوگی ہماری۔ حفظ اللسان والید من التعدی، جی محنت زبان اور جی من التعدی، جی زبان اور ہاتھ کو ظلم و زیادتی سے بچانا۔ جی عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه و یده، رواہ البخاری، حدیث نمبر 11۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کون سا اسلام افضل ہے، یعنی اسلام میں کون سا کام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسا شخص کی جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہو رہیں۔ ماشاء اللہ۔ آج 15 نومبر 2025، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ حدیث جو ہے اتنا اہم ہے کہ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں پیار ہی پیار جھلکے گا، اور ہر شخص ایک دوسرے سے خوش رہے گا اور محفوظ و مامون رہے گا۔ دیکھیے، ابو موسیٰ الاشعری یہ صحابی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حدیث کے اندر 3 ٹکڑا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابی، اس کے بعد جو ہے نا یعنی سننے والے شاگرد ہوئے ایک طرح سے، اور فرمانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استاد ہوئے، نبی نے جو کہا وہ ٹکڑا ہوا۔ تو یہ جو ہے نا صحابہ سے لے کے نبی تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور نبی نے جو بات کہی ہے وہ متن ہوتا ہے۔ سند اور متن یہ 2 لفظ ہے، یہ اصطلاح ہے، ٹرمولوجی ہے۔ آپ لوگ اس اصطلاح اور ٹرمولوجی کو اسی انداز میں رٹ لیجئے، کیونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کے باب میں، حدیث کے چیپٹر میں، حدیث پہ جب جب بھی گفتگو ہوگی یا حدیث کی کوئی بھی کتاب ہوگی تو ضرور سند اور متن کا ذکر ہوگا۔ کس کا ذکر ہوگا؟ سند اور متن۔ جی، تو ایک ہی آدمی کے لیے تھوڑے ہوگا، سب آدمی کے لیے ہوگا، تو اور لوگ کہاں ہیں؟ سب لوگ سو رہے ہیں۔ سند اور متن۔ کیوں آج ناشتہ نہیں کیے ہیں کہ ایک دم اس طرح سے بول رہے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے نیند ہے یا دھیان ہی نہیں ہے؟ کم سے کم نہیں سمجھ الحمدللہ استاذ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ استاذ سے میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ ایگزام ہمارے ہونے چاہ رہے ہیں، 20 تاریخ کو ہے اور بہت قریب ہے، تو ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہمیں شادی کے 3 حدیث کتنے ٹکڑوں میں ہوتی ہے، تو اس طرح کا سوال آ سکتا ہے، تو اور مزید کس قسم کے سوالات آئیں گے؟ اور یہ مکمل پہلی حدیث سے اب تک جو ہم نے پڑھی وہ ساری آئے گی، تو یہ ذرا ہمیں گائیڈ لائن دے دیجیے گا ہمارا پیپر کیسے ہوگا۔ جی بالکل، سوال آپ نے پڑھنے سے، لیکن آپ کو دیکھیے، اعلان اختبارات النہائیہ للدورہ 65، اس میں آپ سسٹرز کے لیے جو ہے بدایت الاختبار نہائیہ ہے،
सैटरडे 20 दिसंबर को है। कितने को है? 20 दिसंबर को। आज कितने नवंबर है? 15 नवंबर है उस्ताद। तो गोया आपके सामने 1 महीना या 1 महीना से ज्यादा है। जी, और 1 महीना आप 5 दिन, जी जी, तो 33 दिन अब है। जी जी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ने का टेंशन करना है। और एग्जाम एक रमजी चीज है कि इंसान को इम्तिहान लेने के लिए कि आपने पूरे क्लास में एहतमाम से ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन हमारा असल हदफ होना चाहिए कि हमने इस लेवल में खास तौर पे 13-14 हदीसें पढ़ने जा रहे हैं, खत्म करेंगे आज। तो इस हदीसों को पढ़ के हमें क्या फायदा मिला, उससे हमने क्या सीखा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की इन अहादीस की बरकत हमारे ऊपर आई या नहीं आई। हमें स्कूल बैकग्राउंड हो या मदरसे बैकग्राउंड हो, किसी भी, हम जाहिल हो आलिम हो, हम सबों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, तरीका, नमूना और सुन्नत को मानना दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी की जमानत है, जामिन है। तो इसलिए जो है, सवाल से आप लोग इत्मीनान मत होइए। आप कहिए तो अब ये सबको मैं दे दूं 5 नंबर। ये सवाल बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि आपको क्लास में इस हदीस से रिलेटेड अगर आप सवाल करते हैं तो बड़ी खुशी होगी। सवाल का पैटर्न क्या होगा इंशाल्लाह हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है और मुंबई भी बहुत दूर है, इसलिए ज्यादा नहीं, अभी इस पे फोकस कीजिए। तो बहरे कैफ मैं अर्ज ये कर रहा था कि हदीस के बाब में, जैसे का हो सकता है कि मैं का सवाल में यही पूछ दूंगा, आपने पूछा तो खलास, ये सवाल सख्त हो जाएगा कि सनद किसको कहते हैं, मतन किसको कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इंशाअल्लाह हम जो है ना सवाल का पैटर्न भी बना के लाएंगे। इंशाअल्लाह जब हम आज खत्म कर ही ले रहे हैं, फिर हम दूसरे के लेवल में हम हदीस को दोहरा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। एक दिन में 3-3 हदीस हम पढ़ रहे हैं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसका तर्जमा पढ़ेंगे, हमारे जहन में टकराएगा। और जब सुने रहेंगे तो दूसरी किताबों में पढ़ेंगे तो वो मालूमात मुकर्रर एक से ज्यादा बार रिवाइज होगा तो जहन में बैठ जाएगा। वैसे ही जैसे किसी को पूछिए कि सूरह फातिह आपको याद है, तो सब कहेंगे हाँ हमको याद है। और कहेंगे किसी को कोई भूलते भी हैं तो कहेंगे नहीं भूलते हैं। तो सूरह फातिह क्यों नहीं भूलते हैं कि नमाज में 5 बार हम पढ़ते हैं, यानी रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो उसी तरह ये जो है आपको 14 हदीसें बार बार जब जब भी खाली वक्त मिले और पीडीएफ लेकर के पढ़िए, या किसी को कहिए पढ़ के सुनाइए। और एक बार हमसे पढ़े रहेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे तो थोड़े समझना आसान हो जाएगा। लेकिन ये अहादीस जो बहुत ही अहम अहादीस है, जिसको इंसान अपने ऊपर लागू करना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना और अपने ऊपर जो है एग्जीक्यूशन करना, ये बहुत जरूरी है। तो बहर है कि अब ये हदीस के ताल्लुक से है, सवाल आप इत्मीनान रखें। सवाल का हम सिंपल भी बताएंगे और सवाल जवाब भी हम बताएंगे, लेकिन इम्तिहान में कौन सवाल आएगा वो तरीका नहीं बताएंगे। सवाल का पैटर्न भी बताएंगे, सवाल का जवाब का तरीका भी बताएंगे। इत्मीनान से रहिए। तो देखिए, यहाँ जो है मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने सवाल किया ए अल्लाह के रसूल। और आप लोग हैं जो हमारे पास तकरीबन कितने पार्टिसिपेंट हैं? 16 है, और 16 में से कुछ ही लोग पढ़ती हैं और कुछ ही लोग सवाल करती है, बाकी लोग कहाँ हैं? यहाँ देखिए सहाबा सब जो है दीन सीखने में बिल्कुल हिचक नहीं करते थे, खौफ नहीं करते थे, डरते नहीं थे, शर्माते नहीं थे। और मैं एक से ज्यादा बार आपको बताया कि 3 शख्स कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। एक शर्म करने वाला, दूसरा तकब्बुर करने वाला करने वाली, और तीसरा है कि सोचे मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म है, या जो हमारे पास है उसी में उज बुज रहे और वो समझे कि हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से है। तो देखिए सहाबा को अब दीन सीखने की कितनी चाहत थी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफदलू, कहा कि कौन सा इस्लाम अफजल है। कौन सा इस्लाम? इस्लाम तो एक ही है, लेकिन कौन सा इस्लाम? शॉर्टकट है, इसमें कह रहा है कि इस्लाम में कौन सा काम अफजल है। इस्लाम ने बहुत सारी चीजों का हुक्म दिया है मुसलमानों मर्द औरतों को करने के लिए, लेकिन सारे आमाल में से, सारी इबादतों में से, या सारे
نیک کاموں میں سے کون سا کام سب سے افضل اور بیٹر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسا شخص کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلم محفوظ ہو۔ آج بتائیے، اگر ہمارے معاشرے میں کمتر ہے کوئی مرد بیچارہ، تو اس کو جو ہے، جو جابر قسم کا، ظالم قسم کا ہوتا ہے، جس کے پاس 10 بیٹا 5 بیٹیاں، بڑے خاندان والے ہیں، تو غریب مسکین کو کچھ نہیں سمجھتا، جب تھوڑی سی غلطی کیا اس کو لگا دیا چانٹا۔ یا پھر جو ہے نا دیکھا کہ کوئی غریب ہے، چاہے مالداری میں ہو خوبصورتی میں ہو، تو معاشرے میں عورتیں سب اتنی چڑھی ہوتی ہے کہ اس بیچاری کو کہہ کر کے اپنی زبان کے ذریعے اتنے نہ اس کو غلط استعمال، غلط الفاظ، غلط ٹائٹل بول بول کے، تم کالی ہو تو تم ایسی ہو تو ویسی ہو، یعنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ تو چاہے ہاتھ کے ذریعے تکلیف ہو، زبان کے ذریعے تکلیف ہو، انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اس میں کہا اسلام میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان مرد ہو یا عورت محفوظ ہو۔ تو آج ہم اپنے اوپر دیکھیں، اپلائی کریں کہ واقعی ہماری زبان سے کون کون محفوظ ہے۔ ہماری پڑوسن محفوظ ہے، ہماری بہن محفوظ ہے، ہماری ماں محفوظ ہے، ہمارے کون محفوظ دوست ہیں۔ لیکن یہاں پہ ظالم کے ظلم سے بھی روکا گیا ہے، اور منہ فٹ کے منہ پھٹی سے روکا گیا ہے۔ تو یعنی کوئی بھی اپنے زبان کا اور ہاتھ کا غلط استعمال نہ کرے۔ اس حدیث میں زبان کو قابو اور حفاظت میں رکھنے کی دلیل ہے، یعنی زبان کو غلط بات، غیبت ہو چاہے چگل خوری ہو، گالی گلوچ سے بچا کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا اپنے بھائی کو تکلیف اور غم پہنچانے سے باز رہنے پر محافظت یعنی حفاظت یا پابند رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہاں زبان کو اس لیے خاص کر کے ذکر کیا، انسان کے جسم میں تو بہت سارے ہیں، پیر بھی تو ہے، گردن بھی ہے، سر بھی ہے، کوئی سر ہی سے سر کو مار دے، سر نہیں پھوٹے گا کیا؟ لیکن کہا زبان کو خاص طور پہ کیوں کہا گیا ہے، اس میں حدیث میں ذکر کیا کہ دل کی اصل ترجمانی زبان کرتی ہے، جو دل میں چھپا ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ اندر میں کوئی بد اخلاق ہے، بدطینت ہے، بیک گراؤنڈ ان کا اچھا نہیں ہے، تو دیکھیں گے وہ جو چیز اندر میں ہوتا ہے وہ چیز زبان پہ آ جاتا ہے، آئینے کی طرح۔ اسی طرح اس حدیث میں ہاتھ کو بھی قابو اور بچا کر رکھنے کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر کام ہاتھ ہی سے انجام دیے جاتے ہیں۔ دیگر اعضاء کو چھوڑ کر صرف ہاتھ کو ذکر کرنے میں ایک خاص نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر کام کے انجام دینے میں معنوی طور پر ہاتھ ضرور شامل ہوتا ہے، جیسے بغیر کسی حق کے کسی دوسرے کے حق پر قبضہ کر لینا، یا دوسرے بغیر ضرورت کے فالتو کسی کو مار دینا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو بھی حفاظت کریں، زبان کی بھی حفاظت کریں، دوسرے کو حقوق کو غصب کر لینا یا چھین لینا، اس پر ظلم و زیادتی کرنے سے باز رہنا، خواہ وہ چیز معمولی چھوٹی سے چھوٹی کیوں چیز نہ ہو۔ اسی طرح اچھے مسلم وہی ہے جن کی ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانے سے دوسرے مسلمان ہمیشہ محفوظ اور معمون رہے، یعنی جو مسلم اپنے دیگر بھائیوں کو کسی طرح بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ لیکن یہاں تو انسان زبان کو بے لگام کرتا ہے، چاہے کسی کو نقصان پہنچے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو سخت، سست اور گالی گلوچ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج جو ہے نا معاشرے میں اتنا عیب پھیلتا جا رہا ہے، برائی پھیلتی جا رہی ہے کہ انسان کو زبان کنٹرول ہی میں نہیں ہے۔ کوئی اگر موٹی بچی ہو گئی تو اس کو موٹکی بولا کرتا ہے، کوئی اگر دبلی پتلی ہو گئی تو اس کو کسی اور نام دے دیتی ہے، کوئی بیچاری اللہ کی پیاری کالی ہو گئی تو اس کو کالی کلوٹی کہتا ہے۔ یہ سب صحیح طریقہ نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ نے کسی کو گورا کسی کو کالا بنایا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ ہی تھوڑے سے دھیرے سے زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم بول لیا کیجئے، یہ چھوٹا درود ہے، اور جو جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلی بار اللہ درود بھیجتا ہے تو اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارا کریں، لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، اور سب کوئی بے لگام بنا ہوا ہے، جو من میں آتا ہے بولتا ہے، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ مذموم محمود شخص نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو
यानी कह रहा था काली और गोरी की बात कह रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला फضल लिअरबिय्यिन अला अजमिन वला अबयद वला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। कहा कि हदीस में कि कोई कहे कि हम गोरी हैं तो काली से अच्छी हैं, ये कतअन सही नहीं है। कोई कहे कि हम सऊदी हैं और सऊदी के अलावा दूसरे को अजमी कहते हैं, वो अजमी है, तो ऐसा नहीं कि सऊदी वो जन्नत में जाएगा और अजमी हिंदुस्तान पाकिस्तान के सारे लोग जहन्नम में चले जाएंगे। बल्कि नबी ने कहा अगर कोई भी अल्लाह के पास ज्यादा इज्जत वाला है तो कहा वो तकवा इख्तियार करने वाला, अल्लाह से डरने वाला। तो अल्लाह से डरने वाला काला काली भी हो सकती है और मतलब गोरी भी हो सकती है। तो जो अल्लाह से अगर गोरी है लेकिन वो अल्लाह के मुखालफत कर रही है, अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ चल रही है, तो वो कभी भी बेहतर नहीं है। उसके जिस्म तो खूबसूरत जरूर है लेकिन आमाल उसके करतूत बहुत ही काले हैं। तो इसलिए जो है ना, हम अपनी जुबान को और अपने हाथ को जो है जुल्म ज्यादती से और गाली गलूज और गीबत से महफूज करना चाहिए। और इसलिए जो है इससे पहले अहादीस में आप ही लोगों को बताया गया या दूसरे मुस्तवा में बताया, अगर आप जन्नत चाहते हैं और हम लोग दुनिया में आए ही इसीलिए कि हम दुनिया में अमल करेंगे, रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जक़ात देंगे, हज करेंगे और तरह तरह के नेक अमाल करके रब को राजी करेंगे, यहाँ मेहनत करेंगे, तो आखिर में तो माशाअल्लाह वहाँ कबाब होगा, वहाँ शबाब जवानी होगी, वहाँ दूध के नहरें होंगे, फ्रूट्स होंगे, अचार होंगे, मुड़ी लाई, सब कुछ जो मन मा चाहे जन्नत में सब कुछ मिलेगा। इसलिए अगर दुनिया में आपने अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया और आप अपने हाथों से किसी मुसलमानों को तकलीफ नहीं दिया, आप अपनी जुबान से किसी की गीबत और चुगली नहीं की और रब को राजी कर लिया, तो फिर दुनिया में भी खुश रहेंगे, माशाअल्लाह आपसे सब लोग प्रेम और मोहब्बत करेंगे, माशरे में हर दिल अजीज और पॉपुलर रहेंगे, और आखिरत में रब राजी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत भी मिलेगी। तो ये चीज जो है हर इंसान को ये हदीस हमें दावत देती है। लोगों में ऐसी बात बयान। बाज लोग कहते हैं कि इनका दिल साफ है लेकिन जबान इनकी तेज है, तो ये इसमें ये कोई अच्छी बात है कि दिल साफ है इनका बहुत? हम तो आवाज दूर से आ रही, करीब से मोबाइल कीजिए बात। हाँ क्या करें अफाफ। बाज लोग कहते हैं कि दिल साफ है हमारा, हमारी जबान बुरी है लेकिन हमारा दिल साफ है, तो क्या इस बात की कोई अभी इस हदीस से आपको पता चला कि दिल जी? साफ होता तो उसकी जबान जो है करके दिल की तर्जुमानी करती है, समझ रहे हैं ना। और जो इंसान जुबान से जो बात करता है, इस अल्फाज को गौर कीजिए आप। जैसा अब टैप रिकॉर्ड जानते हैं, टैप रिकॉर्ड जो पहले होता था रेडियो में लगा दीजिए, जैसा रिकॉर्ड होता है उसी तरह ना आवाज आती है। तो कोई कहे कि हम जुबाने से किसी की बात को सुन लिए हैं, तो कभी सुना है आपने दिल से? अरे जुबान से कोई बात सुन सकता है या सुन सकती है? कोई चीज जुबान में रिकॉर्ड कर सकती है कि उन्हीं के दिमाग में या दिल में जो बैठा लेती है लेता है उसी के सामने बात आती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो कहना कि हाँ दिल साफ लोग है अपने आप को जुबान खराब है, जस्टिफाई करने ऐसा नहीं। करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद कहते हैं कि जी हमारा दिल तो साफ है। ये तो बहुत गलत बात है ना, सिर्फ अपने जो दिल है लोगों को धोखा देने के लिए है। अगर दिल साफ होता तो दिल में कुछ भरा ही नहीं होता तो जुबान पे आता कैसे? इसका मतलब दिल में रखा है। हाँ ये कहिए किसी के मेमोरी जो होता है बहुत दिन तक मेमोरी में रहता है। कोई चीज होता है थोड़े से आया दिल पे आया और वो जुबान को बोल करके खत्म कर दिया, उसके दिल में बाकी नहीं रह गया, एक अलग मामला है। बात आदमी दिल में छुपाए रहती है लेकिन जुबान पे नहीं लाती है, वो अंदर ही अंदर उसका गल रहा है, सड़ रहा है। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है, बम की तरह होता है। लेकिन बात आदमी थोड़े झगड़ा लिखी फौरन के अस्सलाम वालेकुम, छोड़ो दोस्त क्या जो है आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने मुझसे गलती हुई माफ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूंगी। तो एक होता है कि मतलब फौरन दिल पे आया फौरन दिल से निकाल लिया। लेकिन कोई अंदर ही अंदर दबा के रखे हुआ है दही जमाने के लिए, तो समझिए वो बहुत ही बम की तरह फटेगा। लोगों से ऐसी बात बयान करने से परहेज करना जिसे सुनकर उन्हें तकलीफ महसूस हो। किसी की ऐसी बात न की जाए जो दोस्तों के दरमियान नफरत, अदावत और दुश्मनी व जुदाई का सबब न बने। और ये जो है किसी की गीबत, किसी के कनाफूसी की बात किससे नकल होता है? कान से नकल होता है या हाथ से नकल होता है? बताइए, कान से कि ना हाथ से या आंख से? ये जुबान से नकल होता है। तो जुबान मैं से। ये गया कि जुबान जुबान को से। अगर आपने हिफाजत कर लिया, आपके सारे लोग दोस्त रहेंगे, सारे के नजदीक महबूब रहेंगे।
اس لیے جو ہے حدیث پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ زبان کو غلط استعمال نہ کریں. چلیں پڑھیں دوسرے. کون ہاتھ اٹھائے تھے؟ اناب خان. جی سر. پڑھیے. عن أبي موسى الأشعري الله قال قلت نہیں یہ يا تو ہو رسول. گیا نا. اب آگے دوسری حدیث پڑھیے. یا اسی حدیث کو پڑھنا ہے؟ پڑھیے پڑھیے. ہم چاہ رہے تھے کہ آج ختم کر دیں تاکہ آئندہ ہفتہ سے اس کو دہرائیں گے. چلیے پڑھیے. نبی موسیٰ. عن أبي موسى الأشعري الله قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري حديث نمبر 11. جی. اور اس کے علاوہ کون ہے؟ عالیہ شیخ. پڑھیے. جی پھر آگے کی حدیث پڑھیں، حدیث نمبر 14. پڑھیے کوئی بات نہیں. وہ بھی محبت المسلم اخی، ایک مسلم کا اپنے دوسرے مسلم بھائی سے محبت کرنا لازم اور واجب ہے. حدیث نمبر چلیے 14. ایک میں عن چلیے پڑھ لیجیے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری برقم 13. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بہت دور سے آپ کا نیٹ کٹ رہا ہے. شیخ پھر سے دوبارہ پڑھیں. پڑھیے یا تو جگہ چینج کیجیے، آواز نہیں آ رہی کلیئر. پڑھیے. ہاں شیخ اردو پڑھیے. اردو پڑھیے یا نہیں تو چلیے آپ کا کم سے کم عربی پڑھ چکے ہیں دوسرے لوگوں کو. جی شیخ. ہاں اب صحیح ہے، آواز کلیئر ہے. بولیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے کوئی اس وقت کامل ایمان والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویسی ہی چیز پسند کرے جو اپنی خاطر پسند کرتا ہے. جی ابھی تو آواز بڑی کلیئر ہے. کوئی اور پڑھنا چاہیں تو اس کو بھی پڑھیں ایک بار. استاد میں ایسے پڑھوں؟ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری حدیث نمبر 13. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے ویسی ہی چیز پسند کرے جو اپنی خاطر پسند کرتا ہے. جی ایک آدمی اور پڑھیے. چلیے نہیں پڑھیے گا تو ہم بتاتے ہیں. چلے نرگس پڑھیے. نرگس صدیقی. میں پڑھتی ہوں حدیث کا اجمالی معنی. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلم کا اپنے دوسرے مسلم بھائی سے محبت رکھنا واجب ہے، اور محبت سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز کی طرف میلان رکھنا جو دوست کو موافق اور ہم نوا بنا دے. اور بسا اوقات یہ محبت اس کے حواس کے ذریعے ہوتی ہے، جیسا کہ حسن صورت، یا کبھی کسی فعل اور کام کے ذریعے جیسا کہ اس کی ذات کے لیے فضل اور کمال کی چیز، یا اس کی طرف احسان کر کے جیسے کہ نفع بخش چیز کو اس کے لیے حاصل کرنا اور دکھ درد اور تکلیف کو اس سے دور کرنا. ایسے ہی اس سے اپنے دور دل کرنا. کے لیے اسی طرح کی چیز پسند کرے جس طرح کی چیز اس نے اپنے لیے پسند کی ہے، خواہ یہ چیزیں محسوسات میں سے ہوں یا معنوی چیزوں میں سے ہوں. حدیث کا ظاہر ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ آپس میں مساوات ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو تواضع اور اچھے عمل پر ابھارنا تواضع. تواضع. اوپر کی تواضع طرف. اور اچھے عمل پر ابھارنا چاہیے. نیز یہ دینی محبت اس وقت تک نہیں مکمل اس ہوگی وقت تک نہیں مکمل ہوگی. اس وقت تک مکمل نہیں اس ہوگی نہیں اس اوپر کی طرف اس اس. وقت کے ساتھ.
اس وقت تک نہیں مکمل ہوگی جب تک آپ کینہ، حسد، خیانت، غل، حقد و غل غل، خیانت، غل، ساتھ یہ کیسے پڑھیں گے؟ حقد و بغض، یہ حق یہ حقد حسد، حقد و بغض، حقد ہوتا ہے نا، حقد و بغض، حقد و بغض، حقد بغض اور نفرت و دھوکہ نہیں چھوڑیں گے. یہ تمام کے تمام خسائل اور خصال. خصال، یہ تمام کی تمام خصال اور صفتیں نہایت مذموم اور حد درجہ بری ہیں. ٹھیک ہے. اقرا جمیل پڑھیے، اقرا جمیل. روشن آرا جی شمسن استاد. پڑھیے. فوراً جب نام لے فوراً شروع کر جی دیجئے، لیٹ استاد. نہیں لگائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوب محبہ المسلم لاخی، ایک مسلم کا اپنے دوسرے ایک لا مسلم کا نہیں ہے، اپنے وجوب و محبت المسلم، وجوب و با پہ ضمہ، محبتی تا جو گول ہے اس کے نیچے کسرہ، المسلمی پھر کسرہ، وجوب و المسلم محبت المسلم لے اخیہ، یہ ہے عربی. لاخیہ، جی ایک مسلم کا اپنے دوسرے مسلم بھائی سے محبت کرنا لازم اور واجب ہے. جی ان انسی رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب اللہ اخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ بخاری. 13. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے ویسے ہی چیز پسند کرے جو اپنی خاطر پسند کرتا ہے. جی راوی کا تعارف. یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے انصاری صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. یہ بھی زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. جی حدیث کا اجمالی معنی. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلم کا اپنے دوسرے مسلم بھائی سے محبت رکھنا واجب ہے، اور محبت سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز کی طرف میلان رکھنا جو دوست کو موافق اور ہم نوا بنا دے، اور بسا اوقات یہ محبت اس کے خواص کے ذریعہ ہوتی ہے، جیسے کہ حسن صورت، یا کبھی کسی فعل اور کام کے ذریعہ، جیسے کہ اس کی ذات کے لیے نہیں ہے فضل اور جو ہے نا، بسا اوقات یہ محبت اس کے حواس کے ذریعے، حواس جو ہے نا محسوسات کے ذریعے، حواس کہتے ہیں نا، جیسے ٹچ کرنا، سونگھنا، جی اور استاد. ٹھنڈی برداشت کرنا یا سننا، یہ سب حواس کے ذریعے ہوتا ہے، سمجھے. جی یہ حواس کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے کہ حسن صورت، کچھ یہ دیکھنے میں اچھے ہیں، یا کسی بھی کیا کوئی کام کرتا ہے بڑا اچھا کام کرتا ہے. چلیے جی استاد. جیسے کہ اس کی ذات کے لیے نہیں فضل اور کہیے کمال اس کی کی چیز. ذات، آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے، جب آپ کے سامنے کوئی ہو، اگر بھائی ہے تو کہیے اس کو پکڑ کے کان اکھاڑ کے ماریے، استاد ہم کو پڑھنے نہیں دیتا ہے. تو آپ کے سامنے کوئی ہو تو اس کو کہیں گے، لیکن جو جن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے، دور ہے نا، تو جی اس کو جو ہے نا آپ اس کو ہمیشہ کہیں گے. جی. چلیے. جیسے کہ اس کی ذات کے لیے فضل اور کمال کی چیز، یا اس کی طرف احسان کر کے، جیسے کہ نفع بخش چیز کو اس کے لیے حاصل کرنا، اور دکھ درد اور تکلیف کو اس سے دور کرنا. ایسے ہی اپنے دوست کے لیے اپنی طرح کی چیز پسند کرے، جس طرح کی چیز اس نے اپنے لیے پسند کی ہے، خواہ یہ چیزیں مخصوصات میں سے ہوں یا مانوی چیزوں میں سے ہوں. حدیث کا ظاہر ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ آپس میں مساوات ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو تواضع اور اچھے عمل پر تواضع، ابھارنا چاہیے. تواضع اوپر کی طرف، تواضع. تواضع اور اچھے عمل پر ابھارنا چاہیے. نیز یہ دینی محبت اس وقت تک نہیں مکمل ہوگی جب تک آپ کینہ، حسد، خیانت، غل، حقد و بغض اور نفرت و دھوکہ دہی نہیں چھوڑیں گے. یہ تمام کے تمام خصال اور صفتیں نہایت مذموم اور حد درجہ بری ہیں. جی جی فوائد. ٹھیک ہے. تو آپ فوائد پہلے فوائد نمبر 1، ایمان کا کامل ہونے کی یہ
علامت ہے کہ ایک مسلم اپنے دیگر مسلم بھائیوں کے لیے وہی کچھ چیزیں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کے نزدیک اس کے نزدیک، اس کے نزدیک، اس میں ابھی بتایا سب ہم کو. اس کے نزدیک معیوب اور بری وہ ناپسند ہے، وہ انہیں دوسرے کے لیے بھی معیوب اور برا سمجھیے. فوائد نمبر 2، بعض وہ حسد ایمان میں کمی اور نقص کا سبب بن جاتے ہیں. فوائد نمبر 3، ایک مسلمان کا اپنے بھائی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نیکی، خیر اور بھلائی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے اور اسے ظلم و زیادتی اور بری عادتوں سے روکے. فوائد نمبر 4، عنایت سے نہیں، بہت دور. انانیت ہوتا نہیں، کہتے ہیں کہ انانیت، جی، وہ ان کو کہتے ہیں جو میں اپنے کہتے ہیں آپ کہ پر. میں ہوں، دوسرے کوئی نہیں ہے، تو انانیت کہتے ہیں اس کو. اناہیت سے بہت دور رہو اور اس سے بچو. اناہیت کہتے ہیں کہ سب کچھ بس صرف تمہیں ہی چاہیے، کسی دوسرے کو وہ تھوڑی سی بھی نصیب نہ ہو. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. کوئی جزاکم اور؟ اللہ خیر کثیرا. جی جزاکم اللہ خیر. اور اس کے بعد کون نہیں پڑھ پائی تھی، ہاتھ اٹھائی تھی؟ جی میں پڑھوں سر مولانا سر ہم پڑھے حدیث نمبر 14 ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی ہلو. صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا يؤمن احدكم يحب يحب لاخيه لے ما اخیہ، يحب لے اخیہ، لے اخیہ. لأخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری. برق 31. انس پھر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے ویسی ہی چیز پسند کرے جو اپنے خاطر پسند کرتا ہے. راوی کا تعارف، یہ انس جی بن بس مالک آپ اس کو دیجیے پڑھنے کے لیے، تنویر تبسم کو جی جی پڑھیے. سے مسلمان بھائی سے محبت کرنا لازم اور واجب ہے. حدیث نمبر 14، ان انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احد يحب لاقی ما يحب لے لنفسه اخی رواہ ہے. دیکھیے آپ کے سامنے سب سے پہلے تبسم یکدم آخی. بان پڑھی ہے، تو ہم کو سب لوگ اگر بار بار پڑھیں، ایک بار جب ہم پڑھ دیں پھر اسی طرز پہ سب لوگ کو پڑھنا ہے. اگر غلطی کریں گے سب کو جرمانہ لگا دیں گے، اس لیے ہم ایک بار پڑھ دیں گے اب آئندہ، اور اسی طرز پہ کوئی بھی غلطی نہ کریں. کس طرح سے ہم نے پڑھا ہے اسی طرز پہ پڑھنا ہے. دیکھیے عن النبی ان انسن پڑھا ہے، اگر جس طرح سے ان انسن رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری برقم 13 یعنی 13. اس طرح سے جو ہے آپ دوبارہ کوئی پڑھیں تو غلطی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کل حال ماشاءاللہ آپ نے جرأت کیا ہے، جنہوں نے بھی پڑھا ہے وہ سب اچھا پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ مبارکبادی کے لائق ہے، جو نہیں پڑھا ہے وہ بھی مبارکبادی کے لائق ہے. لیکن جو پڑھتے ہیں اسے ہمت کھلتی ہے اور پڑھنے سے شرمانا نہیں چاہیے. اب یہ حدیث 4 منٹ باقی ہے اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا رہے گا، لیکن مکمل اور کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آدمی، وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ کتنا بڑا پیمانہ دیا ہے حدیث کے اندر. آج کل
जो आप चाहते हैं किसी को, तो आप भी किसी को धोखा नहीं दीजिए। आप चाहते हैं कि कोई हमें गाली न दे, तो आप भी किसी को गाली नहीं दीजिए। आप चाहते हैं कि हमको कोई बुरा भला न कहें, तो आप भी दूसरों को बुरा भला मत कहिए। आप चाहते हैं कि हम इम्तिहान में फर्स्ट करें, तो आप अपने साथियों के लिए भी चाहिए कि हाँ वो भी फर्स्ट करें। आप चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, तो आप अपने दीगर बहनों के लिए भी चाहिए कि वो भी जन्नत में जाएं। आप नेकी करते हैं, तो फिर दूसरे को भी चाहिए कि वो नेकी करें। यानी जो आपके लिए पसंद है वो दूसरों के लिए भी पसंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने लिए आप खूब पसंद करें अच्छी, या दूसरों के लिए नुकसानदेह चीज हो। तो ये उस वक्त आपके अंदर कामिल ईमान की अलामत नहीं है। बल्कि अच्छी चीज अगर है आपके पास, आप इल्म हासिल कर रहे हैं, तो दूसरों को भी इल्म पे उभारिए, दूसरों को भी नमाज पे उभारिए। तो कोई चाहे कि हमें फायदा हो दूसरों को नुकसान हो, तो ये फिर ईमान की अलामत नहीं, बल्कि उनका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और इस हदीस में जो है, आप लोगों ने उर्दू तर्जमा पढ़ा, एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम भाई से मोहब्बत करना। लेकिन ये हदीस मर्द ही के लिए नहीं है, औरत के लिए भी है। इसलिए जो है ना, एक अगर कोई माशरे में नेक अगर कोई खातून है, तो अगर वो नेकी करती है और वो चाहती है कि हमें कोई बुरा भला ना कहें, तो आप भी किसी को बुरा भला ना कहें। आप चाहते हैं हमें नुकसान ना हो, तो आप दूसरों के लिए भी नुकसान न सोचें। तो ये जो है ना बहुत अजीम हदीस है। वाकई अगर माशरे में हर शख्स एक दूसरे की खैर खाह अगर हो जाए, और हर शख्स एक दूसरे के फायदे की बात सोचने लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही प्यार का माहौल होगा, और कितनी ही मोहब्बत और भाईचारगी और ईमान वाला माहौल होगा। तो ये जो है ना देखिए, हदीस में इस बात की दलील है कि एक मुसलमान मर्द हो या औरत अपने दूसरे मुस्लिम भाई और बहन से मोहब्बत रखना उन्हें वाजिब है। क्योंकि वो भी कलमा पढ़ने वाला है, उनका भी कलमा, आपका भी कलमा, उसका भी दीन हमारा दीन, उसका नबी हमारा नबी, उसका किबला हमारे किबला, और हमारी नमाज उनकी नमाज, सब भी बराबर है। और आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए भाई भाई, एक मोमिन औरत दूसरे मोमिन औरत के लिए बहन है। तो मोहब्बत से मुराद क्या है? ऐसी चीज की तरफ मैलान और झुकाव और मोहब्बत रखना जो दोस्त को मुआफिक और क्या कहते हैं हमनवा, अपना गर्विदा बना ले। और बसा औकात ये मोहब्बत उसके हवास के जरिए है होती है, जैसे कि हुस्न सूरत की वजह से कभी मोहब्बत होती है, कभी जो अच्छा काम कर देता है तो उसका काम पसंद आ जाता है। और जैसे कि उसकी जात के लिए बेहतर और फضل और कमाल की चीज हो, या उसकी तरफ एहसान करके हो, जैसे कि नफा बख्श चीज हो कोई, तो नफा बख्श अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कीजिए। दुख दर्द और तकलीफ उससे दूर करना चाहे, किसी अगर कोई बहन के साथ परेशानी है, तो पर्दे के अंदाज में जाइए, उनसे इजाजत लीजिए। किसी का शादीशुदा है तो टेलीफोन के जरिए खबर खैरियत लीजिए। और अगर जा सकते हैं तो अपने शौहर के साथ, अपने भाई के साथ इजाजत के साथ आप उनके यहाँ जाइए, तीमारदारी कीजिए। ऐसे ही अपने दोस्त के लिए उसी तरह की चीज पसंद करें जिस तरह के चीज उनको जो अपने लिए पसंद करे, खा ये चीज सामने आने वाली हो या सामने न आने वाली हो। जैसे कि इंसान सोचता है कि हम नेक बने, हम एक बने, और हम जो है इबादत करने वाले हैं, तो आप दूसरे के लिए भी वही पसंद कीजिए। लेकिन कोई नेक होगा तो नेकी तो नजर नहीं आएगी, लेकिन उनके किरदार पे, गुफ्तार पे, उनके जो सलूक पे, उसने कैरेक्टर पे सब सामने जाहिर होगा। तो हदीस का जाहिर हमें ये बतलाता है कि आपस में ये मुसावात, बराबरी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ तवाज़ु और खाकसारी होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। नीज ये दीनी मोहब्बत उस वक्त तक नहीं मुकम्मल होगी जब तक आपके अंदर कीना खत्म न हो जाए, हसद खत्म न हो जाए, खयानत खत्म न हो जाए, हिक़्द व बुग़्ज़ खत्म न हो, नफरत और धोखाधड़ी कम न हो। ये सारी चीज ही इंसान को एक दूसरे से दूर करता है। लेकिन अगर वाकई आज देखें, हम सबों के अंदर हसद भरा हुआ है, खयानत भरा हुआ है, और बुग़्ज़ व हसद भरा हुआ है, धोखाधड़ी भरा हुआ है, कोई किसी से आगे नहीं देखना चाहता है, ये सारे मुआशरे में हो रहा है। और इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले कह के चले गए कि मुआशरा मुस्लिम का कैसा होना चाहिए। मुस्लिम में मुआशरे में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कैसा ताल्लुकात हो, एक औरत मुस्लिम औरत और मुस्लिम औरत दूसरे औरत के साथ कैसे ताल्लुक होनी चाहिए, ये सारे जो 1400 साल पहले तरीका दे के गया है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में सब कुछ उल्टा हुआ नजर आ रहा है। बहरे कभी इस हदीस से ये पता चल रहा है कि ईमान
اگر مکمل کرنا ہے، ایمان میں کامل ہونے کی یہ پہچان ہے کہ ایک مسلم مرد ہو عورت ہو دیگر اپنے مسلم بھائی عورتوں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چیزیں ان کے نزدیک عیب ہے، خراب ہے، بری ہے اور ناپسندیدہ ہے، تو انہیں بھی دوسروں کے لیے بھی عیب اور ناپسندیدہ سمجھنا چاہیے۔ بغض و حسد ایمان میں ہمیشہ انسان کو کم کر دیتا ہے اور کمی نقص لا دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا اپنے بھائی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نیکی، چاہے خیر، اچھائی اور بھلی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے۔ جب بھی ہو، پتہ چلا آفر ہے، کسی سپر مارکیٹ میں اپنا اٹھا لیا اور کسی بہن کو خبر نہیں کیا، نہیں، کہیں آفر ہے تو آپ دوسروں کو بھی بتا دیا فلاں جگہ آفر ہے، لیکن پردے کے ساتھ اگر کوئی محرم ہے آپ کے ساتھ تب جائیے اور فلاں اٹھائیے۔ لیکن بعض جگہ خیر کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، بھلائی کی چیز ہے، لیکن اپنے پاس چھپا لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اسے ظلم و زیادتی اور بری عادتوں سے روکنا بھی ہے۔ اسی طرح انانیت جو ہے سے ہمیشہ انسان کو دور رہنا چاہیے کہ میں ہوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، میں خوبصورت ہوں، میری خوبصورتی کے سامنے کوئی نہیں ہے، میں علم والی ہوں، میرے علم کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انانیت کہتے ہیں کہ سب کے سب کچھ بس صرف اور صرف تمہیں ہی چاہیے، کسی دوسروں کو نہیں ملنی چاہیے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو وہ تھوڑی سی بھی نصیب نہ ہو، سارے کچھ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ کے بے پناہ فضل و کرم سے یہ آپ کا آج نصاب سلیبس کریکلم ختم استاد ہوا۔ اس میں الحمدللہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، جیسے کہ الحمدللہ آپ نے اچھے سمجھایا، اس میں یہ بھی چیز ایک داخل ہے، اگر وہ شخص ہمارے لیے کتنا بھی برا ہو یا پھر اس کی حرکتیں ہمیں کتنی بھی ناپسندیدہ ہو، جیسے بے حیائی یہ وغیرہ، جیسے ابھی فوٹوگرافی بہت عام ہو چکی ہے، وہ عادت اگر ہمیں پسند نہ ہو یا پھر اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف یا نقصان ہو، یا پھر وہ ہمیں پسند نہیں کرتا، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا، تو کیا اس کے لیے بھی ہم یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیروں کے ساتھ جو پیش آئے تو انہیں نبی کو جو اتنا مارا کہ پاؤں میں خون جما دیا، نبی نے کیوں نے لکڑی اٹھایا اس کا بھی پیر توڑ دیا۔ آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کا یہ مطلب اخلاق ہے، آپ کا کے اندر بڑکپن ہے، آپ کے اندر دینداری ہے، تو یہ اچھائی کو دوسروں تک پہنچائیے نا۔ کل ہو کر کے جو آپ کہہ رہے ہیں، جتنی باتیں آپ ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کل ہو کر کے آپ اخلاق کی تلوار سے آپ جیت جائیں گے، اور کل وہ آپ کا گرویدہ اور فیور میں آ جائے گا کہ دیکھو آخر وہ ہے جو ہم ان کے لیے کبھی بھی خیر کی چیز نہیں سنتے، اور یہ ہمیشہ خیر کی بات ہمارے لیے، ہماری کامیابی کی، ہماری اچھائی کی بات سوچتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کہ چاہے ان کے اخلاق ہو برے ہوں تو ہم ان کے ساتھ اپنی بد اخلاقی نہیں بلکہ اخلاق کی خوبصورتی کو پیش کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جی یا اور استاد، سوال ہے؟ ایک درس میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ہم ان کے منہ میں جہنم کی آگ بھر دیں گے، مطلب اب وہ ہمارے لیے کتنا بھی برا سوچے، ہمیں صرف انہیں سلام بھی کرنا چاہیے اگر وہ ہمیں جواب نہ بھی دیتے ہوں، کیونکہ وہ بالکل جہنم کی طرف جا رہے تو ہمیں نہیں بالکل کرنا بتانا چاہیے۔ چاہیے۔ دیکھیے، کہتے ہیں سلام وہ چیز ہے جو محبت کا ساغر چھلکاتا ہے، سلام وہ چیز ہے جو دو بچھڑے ہوئے دل کو جوڑتا ہے، سلام وہ چیز ہے جو انسان کے دل سے کدورت و نفرت کو ختم کرتا ہے، سلام وہ چیز پیار کا پیغام ہے کہ اگر کسی سے آپ سلام کرتے ہیں، عورت سے، مرد سے نہیں، عورت سے اگر سلام کرتی ہیں تو سمجھیے کہ سلام کے ذریعے ہی ان کے دل میں آپ داخل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی السلام علیکم کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ہیں، کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کی 20 نیکیاں ہیں، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا اگر سلام کرتا ہے تو 30 نیکیاں ہیں۔ تو سلام کا جواب دے نہ دے، آپ کو فرشتہ جواب دے گا، لیکن آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن برابر اسے وقتاً فوقتاً سلام کرتے رہیں گے، یہ سلام ہی ان کے دل کے دروازہ کو کھول دے گا، اور پھر آپ کے اخلاق کے جادو ان کے اوپر چل جائے گا، اور جو ان کے اندر انحراف اور دین سے دوری یا بد اخلاقی تھی، وہ آپ کی ساری اخلاقی خوبصورتی اور آپ کا حسن تعامل اور پھر جو آپ کا نیک جذبہ اس کے اوپر اثر کرے گا، اور ایک دن آپ کے ہی ہو کے رہ جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا، آپ وہ جواب دے تبھی ہم سلام کریں ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھیے اعراض ہے، آپ سے دوری بنانا چاہتی ہے،
یا آپ کے سلام کرنے سے چڑتی ہے تو تھوڑا سا نرم ہوئیے، لیکن سلام کرنا وقتاً فوقتاً کیجیے انشاءاللہ۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جو مشرق ہوتے ہیں، نہیں، ٹائم ہو گیا ہے، 7 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، اور استاد میرے خیال میں آ گئے ہوں گے، اور نہیں آئے ہوں تو آنے والے ہوں گے، پھر آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم ریوائز کریں گے، اور 3 حدیث ڈیلی پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ اس- وعلیکم